بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم حضرت دانیال علیہ السلام کا واقعہ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قاتلوں کی سزا اور ظالم بادشاہ بخت نصر کے عبرتناک انجام کے بارے میں بتائیں گے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ جب ارادہ کر کے اپنے اولیاء اور دوستوں کا انتقام لے تو وہ اپنی بدترین مخلوق کے ذریعے ان کا انتقام لیتا ہے، جیسا کہ اس نے یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کا انتقام بخت نصر کے ذریعے سے لیا۔ جس وقت بیت المقدس کے اوسکار بادشاہ ہیرودیس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر مقدس آپ علیہ السلام کے بدن مطہر سے جدا کیا تو آپ علیہ السلام کے خون کا ایک قطرہ زمین پر گرا جو ابلنے لگا۔ اس کے اوپر جتنی بھی مٹی ڈالی جاتی وہ جوش مار کر مٹی سے باہر نکل آتا، اور وہاں پر مٹی ڈالتے ڈالتے سرخ رنگ کا ایک ٹیلا بن گیا، لیکن خون کا ابلنا بند نہ ہوا۔ اس واقعے کو زیادہ عرصہ نہ گزرا کہ اس زمانے کا ایک باوی شخص جس کا نام بخت نصر تھا، جو ایندھن بیچنے کا کام کرتا تھا، نیز آوارہ گرد اور آباش قسم کے لوگ اس کے دوست تھے، اس نے ان لوگوں کو ساتھ ملا کر شورش برپا کی۔ وہ جہاں پر جاتے قتل و غارت کرتے، حتیٰ کہ وہ بیت المقدس پہنچے، اس پر قبضہ کر لیا اور وہاں کے ظالم حکمرانوں کو بدترین طریقے سے موت کے گھاٹ اتارا۔ بخت نصر نے وہاں پر وہ سرخ ٹیلا دیکھا تو پوچھا، یہ ٹیلا کیسے ہے؟ ان لوگوں نے کہا، کچھ عرصے قبل اس علاقے کے بادشاہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا اور آپ علیہ السلام کا سر بدن سے جدا کیا۔ آپ علیہ السلام کا خون زمین پر گرا جو ابلنے لگا۔ اس کے اوپر جتنی بھی مٹی ڈالی گئی وہ بند نہ ہوا۔ آخر کار یہاں پر سرخ رنگ کا ٹیلا بن گیا، لیکن خون پھر بھی ابلنے سے بند نہیں ہوا اور اسی طرح ابل رہا ہے۔ بخت نصر نے کہا، میں اس ٹیلے پر اس قدر لوگوں کو قتل کروں گا کہ یہ خون خود بخود ابلنے سے رک جائے گا۔ اس کا یہ ارادہ بیت المقدس اور اس کے اطراف کے لوگوں کے لیے مکافات عمل ہے کہ انہوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قتل پر خاموشی اختیار کی اور اس ہوش پرست قاتل بادشاہ ہیرودیس پر زبان اعتراض نہ کھولی۔ بخت نصر کے حکم سے اس ٹیلے پر 70,000 افراد قتل کیے گئے، لیکن خون کا ابلنا پھر بھی بند نہ ہوا۔ بخت نصر نے پوچھا، کیا اس علاقے میں کوئی شخص باقی بچ گیا ہے؟ ان لوگوں نے بتایا کہ فلاں جگہ پر ایک بوڑھی عورت رہتی ہے، غالباً یہ ہیرودیہ تھی۔ اس نے کہا، اسے یہاں پر لا کر اس ٹیلے کے اوپر قتل کرو۔ سپاہیوں نے اس کے حکم پر عمل کیا اور اسے لا کر ٹیلے کے اوپر قتل کر دیا۔ اس کے بعد خون ابلنا بند ہو گیا۔ بخت نصر شام، بیت المقدس اور فلسطین کو فتح کرنے کے بعد بابل پہنچا، وہاں پر ایک شہر آباد کیا اور کنواں کھودا۔ اس کے بعد پیغمبر خدا حضرت دانیال علیہ السلام کو گرفتار کر کے اس کنویں میں ڈالا گیا۔ ایک شیرنی بھی اس کنویں میں ڈالی گئی تاکہ وہ انہیں پھاڑ کھائے۔ وہ شیرنی کنویں کی گیلی مٹی کھاتی رہی اور حضرت دانیال علیہ السلام کو اپنا دودھ پلاتی رہی۔ ایک مدت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر پر وحی نازل کی کہ فلاں کنویں پر جائے اور دانیال علیہ السلام تک کھانے پینے کا سامان پہنچائے۔ وہ پیغمبر کنویں پر آیا اور آواز دی، اے دانیال۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے کہا، ہاں، میں بہت دور سے آواز سن رہا ہوں۔ اس پیغمبر نے کہا، اے دانیال، آپ کے خدا نے آپ پر سلام بھیجا ہے اور آپ کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کیا ہے۔ اس کے بعد کھانے پینے کا وہ سامان
ڈول کے ذریعے نیچے پہنچایا۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے خدا کی حمد و ثنا کی اور بے حد شکر ادا کیا۔ اس زمانے میں بخت نصر نے عالم خواب میں دیکھا کہ اس کا سر اہنی اور پاؤں تانبے کے اور سینہ سونے کا ہو گیا ہے۔ جب وہ بیدار ہوا تو اس نے ستارہ شناس لوگوں کو حاضر ہونے کا حکم دیا اور کہا، میں نے نیند کے عالم میں ایک ایسا خواب دیکھا ہے۔ ستارہ شناس لوگوں نے کہا، جو کچھ تم نے خواب میں دیکھا ہے وہ بیان کرو تاکہ ہم اس کے تعبیر بیان کریں۔ بخت نصر غصے میں آ گیا اور کہا، میں سالہ سال سے تم لوگوں کو زرق برق لباس اور روزی دے رہا ہوں، لیکن تم لوگ نہیں جانتے کہ میں نے کیسا خواب دیکھا ہے، پس مجھے تم لوگوں سے کیا فائدہ؟ پھر اس کے حکم سے سب ستارہ پرش لوگوں کو موت کی نیند سلا دیا گیا۔ اس دوران میں وہاں پر موجود افراد میں سے کسی نے بخت نصر سے کہا، اگر تم کسی ایسے شخص کی تلاش میں ہو جس کے پاس علم ہو تو فقط اور فقط اس شخص کے پاس ہے جسے تم نے کنویں میں قید کر رکھا ہے، اور ایک شیرنی وہاں پر چھوڑی ہے تاکہ وہ اسے کھا جائے۔ لیکن شیرنی نے نہ صرف یہ کہ اسے نقصان نہیں پہنچایا بلکہ گیلی مٹی کھاتی رہی اور اس شخص کو دودھ پلاتی رہی۔ بخت نصر نے اپنے کارندوں کو حضرت دانیال علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ ان لوگوں نے حضرت دانیال علیہ السلام کو اس کے سامنے حاضر کیا۔ اس نے پوچھا، میں نے خواب میں کیا دیکھا ہے؟ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا، تو نے خواب میں دیکھا ہے کہ تیرا سر لوہے کا، پاؤں تانبے کا اور سینہ سونے کا ہو گیا ہے۔ بخت نصر نے کہا، ہاں خواب تو یہی ہے، میں اس کی تعبیر جاننا چاہتا ہوں۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا، اس کی تعبیر یہ ہے کہ ایک ایرانی غلام تجھے 3 دن بعد قتل کرے گا۔ بخت نصر نے کہا، میرے پاس 7 قلعے ہیں اور ہر قلعے کے دروازے پر کئی ایک محافظ کھڑے ہیں۔ اس کے علاوہ ہر دروازے پر ایک مرغا بھی ہے جو ہر نئے آنے والے شخص کو دیکھ کر چیختی چلاتی ہے اور سپاہی اسے گرفتار کر لیتے ہیں۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا، جیسے میں نے کہا ہے ضرور بضرور ایسے ہوگا۔ بخت نصر نے بطور احتیاط اپنے محسوس لشکر کو تیار رہنے کا حکم دیا اور کہا، جو بھی ناشنا شخص نظر آئے اسے قتل کر دیا جائے۔ اس کے بعد جناب دانیال علیہ السلام سے کہا، تم 3 دن تک ادھر ہی رہو گے۔ اگر یہ 3 دن صحیح اور سلامتی سے گزر گئے اور مجھے کچھ نہ ہوا تو تمہیں قتل کر دوں گا۔ حضرت دانیال علیہ السلام کو وہاں پر ہی قید خانے میں بند کر دیا گیا۔ پہلا اور دوسرا دن سلامتی سے گزر گیا، جبکہ تیسرا دن ہوا تو بخت نصر کا دل اپنے محل میں تنگ آ گیا۔ اس نے ارادہ کیا کہ محل کے صحن میں تھوڑی دیر کے لیے چلے اور تازہ ہوا کھانے کے بعد دوبارہ اپنے محل میں پلٹ آئے۔ اس طرح یہ تیسرا دن بھی سلامتی سے گزر جائے گا۔ جب وہ اپنے محل سے باہر آیا تو اس کی ایک ایرانی جوان سے ملاقات ہوئی جسے اس نے اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا، لیکن اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ ایرانی ہے۔ اس نے اس کے ہاتھ میں اپنی تلوار دی اور کہا، میرے بیٹے ذرا ہوشیار رہنا کہ کوئی بھی محل میں داخل نہ ہونے پائے۔ جو بھی محل میں داخل ہو خواہ میں ہی کیوں نہ ہوں، اسے قتل کر دو۔ ایرانی غلام نے تلوار ہاتھ میں تھامی اور تھوڑی دیر کے بعد بخت نصر محل میں داخل ہوا، پھر حملہ کر کے اسے قتل کر دیا۔ جب بخت نصر اپنے خون میں لت پت تھا تو اس نے غلام سے کہا، تم نے مجھے کیوں قتل کیا؟ آپ نے خود ہی تو حکم دیا تھا اور کہا تھا جو کوئی بھی
خواہ میں ہی کیوں نہ ہو، اور محل میں داخل ہو اسے بے چون و چرا قتل کر دینا۔ یہاں میں نے آپ کے فرمان پر عمل کیا، وقت نصر نے وہاں پر جتنی بھی فریادیں کی کسی نے بھی اس پر عمل نہیں کیا۔ آخر کار وہ ہلاک ہو گیا، اور یوں ہی لوگوں کو اس کے شر سے نجات مل گئی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور اس طرح مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سوابی ورڈ کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔